ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਅਸੀਂ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦਿਓ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ਾ ਕਹਿੰਦਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਤੇਰੀ ਤਬਲੀਗ को ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾਊਗਾ। ਵੇਖੋ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਤਬਲੀਗ ਕੋਨੇ ਕੋਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਯਾਰ ਮਰ ਜਾਓ ਕਿਤੇ, ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਸਾਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਤੇ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਦੇ ਦਿਓ। السلام اچھا علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام محمد صاحب، ایک منٹ صرف عرفان بھائی یہ پکچر ابھی بند کر دیں کیونکہ ادھر لتر پریڈ ہونی ہے بڑی اچھی والی قادیانیوں کی، تو میں ریکویسٹ کروں گا سب بھائی درود پاک ایک بار پڑھ لیں، اور بہت شکریہ جی، درود پاک پڑھ لیں ایک بار۔ اور قادیانیوں کے سہولت کار یہ جو سے ہیں مرزا جونیئر جیل میں چھوکرے جیسے، ان کی لتر پلیٹ کرنی ہے ہم نے انشاءاللہ تعالی۔ تو کرنی ہے جی، تو طاہروں میں کو ابو حسن بھائی، طاہروں کو ایک بار نا ذرا الوداع کہہ دیں تاکہ ہم اپنی گفتگو کا باقاعدہ آغاز کریں۔ اچھا اپنا السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام لبیک ورحمۃ اللہ لبیک وبرکاتہ۔ لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا تاجداری ختم رسول اللہ نبوت زندہ صلی اللہ باد علیہ زندہ باد۔ وسلم۔ زندہ اپنا یہ باد بھائی زندہ صاحب، باد۔ یہ بھائی صاحب جو تھے عربی والے، یہ جی جی طاہر تو نہیں ہے وہ پروفیسر طاہر صاحب؟ جی نہیں 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 نہیں، یہ اور طاہر صاحب ہے؟ نہیں نہیں نہیں، یہ کیونکہ طاہر ایک وہ ہیں۔ اچھا، کیونکہ یہ اور ہے فلسطین کے کیسا؟ ایک تھے، ان کا نام تھا ہنی طاہر، مادری تو نہیں ہنی نہیں نہیں، طاہر یہ جو اور تھے ہے، نا وہ یہ پہلے مرزئی قادیانی تھے جی۔ نہیں نہیں نہیں، یہ اور ہے، یہ اور ہے، ان کو پتہ ہی نہیں ہے، یہ تو ویسے اچھا ہی کوئی میرے خیال میں ادھر ہیں۔ وہ ابو حسن بھائی آپ پلیز ان کو ذرا الوداع کہہ دیں، آپ ہی ذرا اچھے طریقے سے۔ زين اخوي طايرو، ممكن ان شاء الله طلع بكلمك بعدين. واتساب اي نعم، انت بس اعطيني رقمك بالبرسنال وان شاء الله انا راح اكلمك ابو حسين انا اريد وياكم ان شاء الله ان شاء الله. ان شاء الله. اقول للجماعه اني اريد وياكم، تمام؟ اي نعم، نعم ابو حسين، بارك اللهم فيك. بارك الله فيكم. بارک بس اللہ قول للجماعه، قول للجماعه. شکرا۔ السلام علیکم یا طاہرو۔ مع السلامه. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام تیمور علیکم بھائی میں نا محمد عمر بھائی۔ تقریباً آپ سے 10 منٹ کے لیے صرف اور صرف اجازت چاہوں گا، تو میں بچوں کو اسکول چھوڑ کے واپس آ رہا ہوں۔ مجھے انتہا درجے کی خوشی ہوئی، میں خود سے کوشش کر رہا تھا کہ کسی طریقے میری لائیو آن ہو، تو یہ ان مردودوں سے جو ہے نا، انہوں نے بہت، کیونکہ میں ایک امام مسجد ہوں اور جس جگہ پہ میں امامت کر رہا ہوں یہاں 100 سے 150 گھر قادیانی ہیں اور میں اکیلا ان کے سامنے ڈٹا ہوا ہوں، تو الحمدللہ بہت اللہ پاک کا بڑا فضل ہے۔ تو یہ تو بہت اچھا اپنے پلیٹ فارم جو ہے وہ تیار کیا ہے، اللہ آپ کی کاوشوں کو قبول فرمائے۔ بس مجھے 10 منٹ چھٹی چاہیے، میں ابھی حاضر ہوتا جی ہوں جی محمد بچوں عمر کو بھائی اسکول ذرا چھوڑ کے ایک انشاءاللہ۔ منٹ، امام صاحب 1 منٹ رکیے گا۔ سب بھائی جتنے بھی ہیں محمد عمر صاحب کو فالو کر لیں، اور محمد عمر صاحب آپ بھی ان سب کو فالو کر لیجئے۔ باقاعدہ رد قادیانیت پر بروڈز لگتی ہیں ہماری، اور سب بھائی آن کرتے ہیں بروڈز نا، تو آپ کو گاہے بگاہے سب کا نوٹیفیکیشن آتا رہے گا جو بھائی بھی آن کرے گا، ٹھیک ہے؟ تو آپ بھی سب کو فالو کر لیجئے، اور سب بھائی مل کے ذرا محمد عمر صاحب کو بھی فالو کر لیں پلیز۔ ہو گیا جناب، اور کوئی حکم؟ میں واپس آ کے فالو بیک، بلکہ میں براڈ کو یہیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، موبائل گھر ہی چھوڑ کے نہیں جا رہا نہیں ہوں، بس کوئی بات اسکول نہیں ہے، 5 کوئی منٹ بات جانے نہیں ہے، کے میں نے لگتے بھی ہیں، آپ 5 کو نا، منٹ واپسی میں بچوں کو چھوڑ کے جی پھر جی میں نے بھی آپ کو فالو کر لیا ہے، میں نے بھی آپ کو فالو کر لیا ہے۔ آپ جیسا مناسب وقت دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو اسی ٹائم آپ نوٹیفیکیشن آ جائے گا، کوئی ایسا مسئلہ نہیں ہے، آپ بالکل ایزی فری ہو کے تو آپ تشریف لائیے گا، انشاءاللہ تعالیٰ کافی آپ کو نالج حاصل ہوگا۔ اللہ پاک آپ کے بھی ہم نالج کے منتظر رہیں گے انشاءاللہ تعالیٰ، آپ بھی ہمیں کچھ سکھائیے گا، ہم نے مل کے اس مشن کو پائے تکمیل تک پہنچانا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ اکبر۔ انشاءاللہ 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 انشاءاللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ابو حسن بھائی پلیز عرفان مدنی صاحب سے آپ تھوڑی سی گفتگو فرمائیں، وہ بھی نئے جوائن ہوئے ہیں، تو پلیز آپ کریں۔ تاکہ ضمیر بھائی کو تھوڑا موقع دیں، ضمیر بھائی کو۔ جی ضمیر بھائی کینی السلام صاحب، علیکم ورحمۃ اللہ۔ جی جی جی
جی جناب علی، اپنا خیریت سے ہیں سب میرے پیارے پیارے بھائی؟ جی جی جزاک اللہ ضمیر بھائی، خیر آپ سنائیں آپ کی صحت؟ الحمدللہ قاری صاحب الحمدللہ الحمدللہ، بس جی اپنا دیکھ رہے ہیں، حالات دیکھ رہے ہیں، اور بس جو ہے نا طبیعت پر بڑے اثرات ہوتے ہیں ایسے حالات کے، تو بس یہ ہے کہ بس گزارا کر رہے ہیں کہ حیرانی ہوتی ہے بڑی. یقین کرے نا کہ ایک تو ہوتا ہے نا کہ آدمی کسی کو پیسے دے کر کوئی دشمنی لینے والی بات ہے یہاں پر، کہ کس طرح ہم جو ہے نا، ہم تو ایسے لوگ تھے کہ بغیر کسی کے پیسے کے، بغیر کسی کے لالچ کے، بغیر کسی یعنی کہ ضرورت کے ہم جناب علی کرتے تھے اپنے جی دین کی، اپنے وطن کی. جی السلام علیکم لیکن ضمیر صاحب. جناب ضمیر بسم صاحب اللہ. جڑا نہیں طاہر خان جڑا وے قادیانی امریکہ والا، وہ ایک براڑ تے بیٹھا اجے تے اس بغیر نو جڑا وے پھڑو جا اچھا کے. وہ جی تے خبر اوتھے چلی انگریزی اچھا بولدے پے تے مینوں انگریزی آندی نہیں. کون؟ جٹ اچھا صاحب اچھا، زبردست زبردست. قاسم بھائی کو تے کیا نام ہے اپنا اس کتے کا؟ ضمیر کیانی بھائی، جی جی بسم قاسم اللہ. بھائی طاہر ضمیر خان کیانی بیٹھا اجے بھائی، اوتھے. تیمور بھائی، وہ جی خبر سی نا جڑی کہ جی چیف جسٹس صاحب نے جڑا وے نا وہ کوئی نہیں وہ غلط ہوئی، نہیں صحیح ثابت ہوئی خبر پائے نو. صحیح ہو گئی ہے. جی جی بالکل سچی ثابت ہوئی خبر وہ والی. اے اج مفتی پلیز منیب تسی الرحمان دسو صاحب نے ذرا ٹویٹ آصف مفتی بھائی، جی 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 پلیز تسی ذرا بریفلی ڈسکرائب کرو تاکہ سنن والے نو بھی پتہ لگے کہ ایک ہی اے خبر دیکھو دے نا وچ جڑے. جی جی مفتی منیب الرحمان صاحب نے ٹویٹ کیتی ہے جڑا وے نا، میں ایک منٹ دیکھنا وا اگر میرا کیمرہ آن ہو جاوے. ایک منٹ. مفتی منیب الرحمان صاحب نے تے ٹویٹ کیتی ہے، پھر وہ بعد میں جڑا وے نا وہ شیئر بھی کیتی ہے، جڑا وے نا ایک خبر جڑی وہ میں شیئر بھی کیتی ہے. تے مفتی عبد الرحمان صاحب جڑے نے انہوں نے تے اے مفتی دیکھو اے بی آر صاحب انہوں نے تے ایک ویڈیو لگائی سی، وہ وچ تے وہ ایک وکیل کہہ رہا سی کہ نہیں اداں دا کوئی سسٹم. نہیں ابو حسن اج ایک بھائی ویڈیو میں لگائی ہے نا، وہ بھی وکیل دی ویڈیو ہے. اے دیکھو نا مفتی منیب الرحمان صاحب نے اج ٹویٹ کیتی، انہوں نے جڑا وے کہا کہ تسی قادیانیت دے متعلق آ رہا نظر ہے میرا کیمرہ؟ بالکل آ رہا ہے، بالکل آ زبردست رہا ہے. آ رہا ہے. جی جی، چیف اے مفتی جسٹس منیب آف الرحمان صاحب پاکستان. جی کی خدمت میں جو ہے وہ، ایک منٹ سوری، ہاں جی میں پڑھ کے سنا دینا کیونکہ میرا کیمرہ یہ گندا وے یا اگے کوئی چیز لگی دی ہے. میں دیکھنا ایک منٹ لگتا ہے اگے نا کوئی وہ لگ گئے اتنے ہاتھ لگ گئے نے. صاف ہو گیا، بہترین ہو گیا، ہن صحیح نظر آ رہا ہے. ایک منٹ اے اے ٹویٹر تے انہاں دتی ہے ٹویٹ. ابو حسن بھائی میں تہاڈا مائک خود میوٹ کیتا سی، پیچھے آواز آ رہی، پلیز وہ آواز ذرا کنٹرول کرو. جی نہیں میں کل جی جی ہی آ، ہوں نا. جی جی حضور والا آپ عام مقدمات میں بار بار آئین کا حوالہ دیتے ہیں، لیکن قادیانیوں کے بارے میں آپ آئین کو بھول جاتے ہیں. آپ ان سے یہ کیوں نہیں کہتے کہ دوسری آئینی ترمیم کی روشنی میں آپ لوگ اپنی آئینی حیثیت، کانسٹیٹیوشنل سٹیٹس کو تسلیم کریں؟ دیگر غیر مسلم شہریوں کی طرح آپ کو بھی دستوری حقوق حاصل ہوں گے. آپ کے فیصلوں اور ریمارکس سے یہ واضح ہوتا ہے آپ دستوری اعتبار سے جو ہے طے شدہ ڈیسائیڈڈ کو غیر طے شدہ انڈیسائیڈڈ قرار دے رہے ہیں. شاعر نے کہا ہے، آپ ہی اپنی اداؤں پہ ذرا غور کریں، ہم اگر عرض کریں گے تو شکایت ہوگی. ہماری اعلیٰ عدالتیں اس طرح کا تاثر دے رہی ہیں گویا ہمارے نظام، آئین و قانون میں مسلمانوں کا کوئی حق نہیں، باقی سب کا ہے. مفتی منیب الرحمان صاحب نے یہ ٹویٹ کی ہے والی، یعنی جی کہ یہ جی جی یہ بڑا زبردست انہوں نے بیان کہا ہے. جی باقی ہاں یہ ہے جی نا ہاں کہ یہ جو تفسیر صغیر ہے نا، یہ اس خنزیر نے لکھی ہے جو اپنی بیٹی سے زنا کرتا تھا، اور بشیر زانی نے.
تو دیکھیں نا وہ تو ہے ہی کافر ہے. اور جن لوگوں کا خدا اور ہے، جن کے نبی اور ہیں، جن کی زمین اور ہے، آسمان اور ہے، جن کا گٹر اور ہے، ہر چیز اور ہے، ان کو ہم سے لینا دینا کیا ہے؟ بھائی دیکھیں سیدھی سی بات ہے، ہمارے آقا کریم خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین لا نبی آبادی، میں آخری نبی ہوں، نہیں ہے کوئی نبی میرے بعد. تو ہماری بات تو ختم ہو جاتی ہے. اب یہ جو میں بھی تو کہتا ہوں نا کہ یہ سارے کے سارے وہ 420 بندے جو مرزا قادیانی انہوں نے لکھے ہیں نا کہ اس کے یار، یہ سب ان کی اولاد ہے. یہ انگریز کے بوٹ پالش کرنے والے یہ لوگ ہیں. یہ بالکل ایسے ہی ہے. پارلیمنٹ میں قاری صاحب بیٹھے ایک ہوئے کالر ہیں آئے جو ہیں. بھی ہے. جی لے لیں. جی ایک کالر آئے ہیں ابو حسن بھائی پلیز. جی تیمور بھی آپ بات کریں، میں خبر اصل میں پڑھ رہا تھا، آپ کریں بات. آپ جی خرم مہر صاحب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ جناب. والسلام. آپ سارے سنائیں بھائی کیسے ہیں ٹھیک جی؟ ہیں؟ کرم جی اللہ بھائی پاک. شکر الحمدللہ میں ٹھیک ہوں، آپ سنائیں. جی ٹھیک. جی ایک پکچر لگائی ہے، اس کے بارے میں کوئی آپ کا رائے ہے؟ جی آپ نے یہ پکچر لگائی ہے، بالکل جناب. یہ دونوں منافق ہیں بہت بڑے جناب، جن کی پکچر ہے. منافق ہیں؟ بس منافق ہی ہیں؟ منافق سے بڑھ کر بھی یہ دیکھو نا، ہمارے تو یہ کافر سے بھی بدتر ہیں. بالکل ایسا ہی ہے. جی ٹھیک ٹھیک ہو ہے. گیا جی، بہت شکریہ جی آپ کا. میں پہلے بھی آپ کی بروڈ پہ آیا ہوں، تو جی مجھے جی بہت اچھا لگتا ہے ان لوگوں کو آپ ذلیل کر رہے ہیں. یہ بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ ان کو ایسے ہی ذلیل نہیں ہونا جی، ہم چاہیے. تو ذلیل نہیں ان کو کر رہے. بیسیکلی جو ان کی تعلیمات پر عمل کر کے ضلالت جن لوگوں نے خرید رکھی ہے، ہم تو ان کی آنکھیں کھولنے کے لیے ادھر بیٹھے ہیں کہ یار کچھ تھوڑا ہوش کرو، ہوش کے ناخن لو. یہ لوگ آپ کو ذلیل و رسوا کروائیں گے، تو پلیز جی آپ سر، آپ کی بچیں بات ان اچھی لوگوں سے. لگی ہے نا. ہمارے بھی کچھ دوست ہیں جو ان کے بہلے میں آئے ہوئے ہیں، اس لیے کہہ رہے ہیں کہ یہ آپ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. اللہ تعالیٰ آپ کو عزت دے، ترقی دے، اور آمین. سب کو پتہ چلے کہ یہ حرامی کیا تعلیم دے رہے ہیں، لوگوں کو ورگلا رہے ہیں. تو لوگوں کو سمجھ آنی چاہیے. بات تو یہ ہے نا، بالکل ایسے ہی. آپ جو بھی تعلیم دے رہے ہیں یہ بہت اچھا کام کر رہے ہیں. یہ صدقہ جاریہ ہے. میں تو کہتا ہوں کہ یہ آپ بہت ہی بڑا کام کر رہے ہیں کہ جن لوگوں کو نہیں پتہ ان کو پتہ چلے ان کی اصلیت کا کہ یہ کیا ہے. بالکل ایسا ہی ہے، ایسے ہی. ہاں میری آواز اب صحیح آ رہی ہے کہ پہلے جیسی؟ جی آ رہی ہے، صحیح آ رہی ہے. اچھا شکریہ جی. اپنا معاف کرنا مجھے، یہ جو اپنا جو معاملہ ہوا ہے، یہ یعنی کہ انتخابات وغیرہ، اس پر بات ہو سکتی ہے یہاں پر کہ نہیں ہو سکتی؟ قاری صاحب وہ آپ ہمارے بزرگ ہیں، ہمارے بڑے ہیں، تو آپ جو بھی بات کرنا چاہیں کریں، لیکن جو کانٹینٹ سے ہٹ کے بات ہوگی نا، جس طرح انتخابات کی، وہ بس ایک شارٹ سی بات کر کے آپ ضرور بات کریں. قاری صاحب بسم اللہ. جی بس یہ عرض کرنا تھا کہ جب یہ پچھلا دور تھا، یہ پی ٹی آئی کا دور تھا، تو اس وقت ہم یہ سنتے تھے اپنا چکوال سے اور دوسری جگہوں سے کہ یہ تینوں جو بندے ہیں، باجوہ، فیض اور عمران، یہ ایک ٹرائکا ہے، تو انہوں نے یہ کرنا ہے، انہوں نے ختم نبوت کے اوپر انہوں نے حملہ کرنا ہے، یہ تین جو تھے. تو پھر اس کے بعد یہ تھا کہ یہ کوشش کر رہے تھے کہ یہ جو ہے عمران خان اس کو تین تہائی کے کتنی مل جائے اکثریت، تاکہ یہ نہ ہر قانون اپنی مرضی سے بنا سکے. تو یہ جس چیز کو چاہے اٹھا کر پھینک دے، جو چاہے ایڈ کر دے. تو پھر یہ ہوا کہ یہ بیچ میں یہ کچھ الٹ پلٹ ہوا. لیکن حیرانگی کی بات ہے کہ بات جو ابھی ختم ہوئی ہے،
یہ اسی بات کے اوپر جا کر ختم 3/4 کیا اس کو پوری کی پوری وہ پارلیمنٹ کا ہی وہ بن گیا ہے، یعنی کہ اس کو اتنی اکثریت بن گیا ہے کہ وہ اپنی گورنمنٹ بنا سکتا ہے. بس یہ کہنا تھا. جی شکریہ، جزاک اللہ. لیکن بات ایسی ہے کہ ان چیزوں کو ہم اگر چھیڑیں گے نا تو یہ بات کہیں کی کہیں نکل جائے گی. تو ادھر بہت سارے ایسے بھائی بھی ہیں، میں بذات خود بھی، تو جو کسی نہ کسی جگہ پہ نا منسلک ہے. تو اسی لیے لہٰذا ہم اپنے کانٹینٹ پہ رہیں گے. یہ اپنی رائے ہے کینی صاحب کی، کوئی بندہ اس کو اتنی زیادہ جو سی ہے نا وہ دل پہ نہ لے، میں گزارش کرتا ہوں. باقی وہ بات جو کرتے ہیں وہ بھی کچھ دیکھ کے ہی کرتے ہیں، ان کی اپنی رائے ہے. تو آصف بھائی، شاہ صاحب، افی شاہ صاحب، جی جناب. سر جی تسی زندہ ہو؟ نہیں میں وفات پا گیا. وفات نہیں کہو، میں انتقال ہاں کر گیا، انتقال کر گیا. ایک جگہ تو دوسری جگہ منتقل ہو گیا. مرو شاہ جی، کہندے نے مولا کئی خوش باری رکھے. کئی باری منو کئی باری ہاسا آ جاندہ ہے. مفتی صاحب بیٹھے ہوندے نے کہندے نے او ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਡਬਲ ਟੈਪ ਕਰਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਨਾ ਕਰੋ, ਵੇਖੀ ਜਾਓ ਫਿਰ ਆਪਸ نہیں ਚ جی ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਦਾ ਮੂੰਹ. ਤੁਹਾਡਾ 1.6 ਹੋ ਗਿਆ. ਇਸ ਨੂੰ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਜਿਹੜਾ ਬ੍ਰਾਡ ਸਟੇਬਲ ਕਰਨੇ ਵਾਸਤੇ ਐਟਲੀਸਟ ਇਟ ਸ਼ੁੱਡ ਬੀ ਮੋਰ ਦੈਨ 4000 ਕੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹ ਪਹੁੰਚਾ ਦੇਣੇ. ਅਸੀਂ ਫਿਲਹਾਲ ਵਿਹਲੇ ਹੀ ਹਾਂ. ਅੱਲਾ ਹੋਰ ਖੈਰ ਸੁਣਾਓ, ਤੁਸੀਂ ਮਨੂੰ ਉੱਥੋਂ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਆਪੇ ਗਾਇਬ ਹੋ ਗਏ ਹੋ. ਕਿੱਥੇ? ਉਹ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਦੀ ਬਰਾੜ ਨੂੰ. ਉਹ ਮੈਂ ਭਲਾ ਹੀ ਕਰਨ ਡਿਆ ਸੀਗਾ ਐਟਮਾਂ. ਮੈਂ ਥੱਲੇ ਕਮੈਂਟ ਕਰਾਂ ਅਮਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਕੇ, ਕਿਆ ਬਾਤ ਹੈ ਅਮਰ ਭਾਈ. ਅਮਰ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ. ਤੱਲੋਂ ਕਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਉਹਨੂੰ ਥੋੜੀ ਹਲਾਸ਼ੇਰੀ ਦਵਾਂ, ਵਿਚਾਰਾ ਮਾਈਕ ਅਨਮਿਊਟ ਕਰਕੇ ਬੋਲਣ ਲੱਗੇ ਮੈਂ ਉਹ ਮਿਊਟ ਕਰਦਾ. ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਡੇਵਿਡ ਮੈਨੂਅਲ ਆਇਆ, ਮੈਂ ਕੁਦਰਤੀ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾ ਰੋਟੀ ਖਾਧੀ ਤੇ ਮੈਂ ਆਨ ਕੀਤਾ, ਉੱਤੇ ਬੈਠਾ, ਮੈਂ ਦਸਤੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਭੇਜੀ. ਕਹਿੰਦਾ ਇਹ ਵੀ ਨਬੀ, ਇਹਨੇ ਵੀ ਨਬੀ ਹੋਣੇ ਦਾ ਦਾਵਾ ਕੀਤਾ. ਮੇਰਾ ਤੇ ਦਿਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਨਾ ਡੇਵਿਡ ਮੈਨੂਅਲ ਰੱਖ ਦਵਾਂ, ਜਦੋਂ ਆਵੇ ਤੇ ਸਿੱਧਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦਰ ਆਏ ਨਾ ਪੁੱਤਰ ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸਣਾ. ਅੱਛਾ, ਇਰਫਾਨ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯਾਰ ਟਾਈਮ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ. ਇਰਫਾਨ ਮਦਨੀ ਸਾਹਿਬ ਪਲੀਜ਼, ਮਾਜ਼ਰਤ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲ ਦੇਖਿਆ ਨਹੀਂ, ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਰੋ. نہیں بھائی جان، میں تو بہت اچھے علم رکھنے والے دوست ابا بیٹھنے، میں تے علم حاصل کرنا سے بیٹھا سی. سلامت رہو سارے، خوش رہو. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. جی بہت شکریہ عرفان صاحب. آتے جاتے رہا کرو پلیز. تسی سانو اپنی گلاں دا بھی مشرف فرماؤ. میرا تعلق گجرانوالا شہر نال ہے. ماشاءاللہ کچھ کہہ رہا ہوں ابا جان. جی جی خان صاحب پلیز. جلاشد کولو حاملہ ہوئی سی، جلاشد کولو حاملہ ہوئی سی، او کھوتی سوئیے تھوڑے دنوں تو. کامران بھائی میری غزل پوری ہوئی کوئی نہ؟ وعلیکم السلام. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کامران بھائی کوئی غزل نیڑے پہنچی ساڈی؟ بھائی انشاءاللہ آئی ول سٹارٹ ویری سون. ٹھیک ہے، میں جڑا ہے نا جلدی انہوں ختم کراں گا. میں اصل جو تھوڑا جہا بزی ہاں، میری نا میں جا رہا پاکستان. ٹھیک ہے، تے اس سلسلے دے وچ نا ذرا تھوڑی جی مصروفیت. چلو نہیں ठीक है کوئی گل نہیں. انشاءاللہ لازمی تانوں ورڈ جو میں کمپائل کر کے پاور پوائنٹ چ بھی دیاں گا. ٹھیک ہے نا، مائکروسافٹ دا میں بڑا ایکسپرٹ ہاں. ٹھیک ہے، تے ٹھیک ہو گیا گرافکس جناب. پا کے تانوں دتی جائے گی. اور تیمور بھائی اج نا ایک براوٹ تے گیا ہے تہاڈا بڑا. اچھا، میں تھلے ٹائپ کیتا ہے ایک بندے نوں، میں کہا ہیلو مسٹر، وٹ از یور ویو پوائنٹ regarding حیات عیسیٰ علیہ السلام and do you consider Imam Mehdi and Hazrat Isa alayhi salam as one personality.
ਲੋ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕਮੈਂਟ ਲਿਖਦੇ ਹੋਇਆ ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਭਰਾ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਭਰਾ ਉੱਥੋਂ ਬਲਾਕ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਖਤਮੇ ਨਬੂਵਤ ਹੋ ਰਹੀ ਬਿਆਨ ਆਈ, ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ ਰਾਸਾ ਸਲਾਮ ਅਲੈਕੁਮ ਵਰਹਿਮਤੁल्लाहि ਬਰਕਾਤੁਹੂ। ਦਾਦਾ ਜੀ ਗੋਡਿਆਂ ਗਿੱਟਿਆਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾ ਕੇ ਸਲਾਮ ਅਰਜ਼ ਜੀ। वालेकुम सलाम बच्चा लोग, खुश रहो। इफी शाह साहब बैठे ने, सारे बैठे ने। अस्सलाम वालेकुम। क्यानी साहब बैठे ने, बड़े प्यारे ने मेरे। ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸਲ ਤੇ ਨਾ ਮੈਂ ਨਾ ਨੋਟ ਕੀਤੀਆਂ 2-3 ਗੱਲਾਂ, ਇੱਕ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਨੋਟ ਕਰ ਲਈਏ। ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਮੁਜਾਹਦ ਨੂੰ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਤੂੰ ਜਿਹਾਦ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਅਸਲ ਮਸਲਾ ਉਹ ਵੇ। ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਇਹੀ ਕਾਇਦੋ ਨਜ਼ਰੀਆਤ ਰੱਖਦੇ ਨੇ। ਇਮਾਮ ਮਹਦੀ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਸਮਝਿਓ ਗੱਲ ਨੂੰ ਕਿ ਨਹੀਂ? ਬਿਲਕੁਲ ਡਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਨਾ। ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਹੈ ਨਾ। ਕਾਫਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਨਕਰਾਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮਮਾਤੀਆਂ ਨੂੰ ਤੇ ਮੁਨਾਫਿਕਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਡਰ ਤੇ ਪੈਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹ ਇਹ ਵੀ ਆਂਦਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਬੈਤ ਦਜਾਲ ਦੀ ਜਿਹੜਾ ਬੈਤ ਕਰੇਗਾ ਉਹ ਮੁਨਾਫਿਕ ਹੈ। ਜੀ ਜੀ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਉਹ ਬਰਗਲਾਏਗਾ ਵੀ, ਮੁਨਾਫਿਕੀਨ ਵੀ ਉਧਰ, ਅੱਛਾ ਕਾਫਰੀਨ ਵੀ ਉਧਰ, ਸਾਰਾ ਹੀ ਕੂੜਾ ਇੱਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਜੀ। ਇਸਲਾਮ ਚੋਂ। ਤਮੂਰ ਸਮਝਿਆ ਗੱਲ ਭਾਈ, ਕਿ ਨਹੀਂ? ਮੈਂ ਗੱਲ ਬਸ ਤੁਹਾਡੀ ਜੀ ਸਮਝ ਜੀ। ਗਿਆ ਵਾਂ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨ ਕਰਦੀ ਏ ਯਾਰ। ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੈ, ਉਹ ਆਂਦਾ ਮੈਂ ਕੁਰਾਨ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਨੂੰ ਹੀ ਮੰਨਣਾ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦੀ ਵਫਾਤ ਦਾ ਕਾਇਲ ਹਾਂ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੂੰ ਕਿਹੜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਦਿਆਂ, ਜਿਹੜੀਆਂ ਇੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਹਯਾਤ ਤੇ ਦਲਾਲਤ ਕਰਦੀਆਂ ਹੈ? ਤੂੰ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ, ਤੂੰ ਤੇ ਹਦੀਸ ਦਾ ਮੁਨਕਰ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇਸ ਨਾਲ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਤਮੂਰ ਭਾਈ, ਉਹ ਹਯਾਤ ਦਾ ਕੀਦਾ ਰੱਖਦਾ ਜਾਂ ਵਫਾਤ ਦਾ ਰੱਖਦਾ। ਮੈਨੂੰ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤੰਗ ਕਰਦੀ ਕਿ ਭਾਈ ਕ੍ਰਿਸਟਲ ਕਲੀਅਰ ਹੋਵੋ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੱਸੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਇਹ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਇਸ਼ੂ ਨਹੀਂ, ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਬਹਿ ਕੇ ਕਰੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਰਨ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਗਲਤ ਲਬਾਦਾ ਔੜ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲਾਂ ਕਰਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਇਹ ਚੀਜ਼ ਅੱਛੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਬਿਲੀਵ ਕਰੋ ਕਿ ਮੇਰਾ ਕਮੈਂਟ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕੀ ਬੁਰੀ ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਜੀ? ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਪੁੱਛ ਲਵਾਂ ਜਾਂ ਇੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਹੀ ਬੰਦੇ ਨੇ ਭਾਈ ਤੇਰਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਹਯਾਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਹਯਾਤ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਵਫਾਤ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਵਫਾਤ ਦਾ ਦੱਸੇਗਾ, ਵਫਾਤ ਦੱਸੇਗਾ। ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ ਜੀ? ਤੁਸੀਂ ਅਗਲੇ ਦੇ ਕਮੈਂਟ ਮਿਊਟ ਕਰ ਦਿਓ ਬਜਾਏ ਇਸ ਦੇ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਤੇ ਕਹੋ ਜੀ ਅਸੀਂ ਸ਼ਿਟ ਕਮੈਂਟ ਟੋਲਰੇਟ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਭਾਈ ਇਹਦੇ 'ਚ ਕਿਹੜੀ ਸ਼ਿਟ ਗੱਲ? ਇਹ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਸਾਡੇ ਤੇ ਕਾਦੀਆਨੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਸ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਕੀ ਕਰੀਏ, ਕੁਛ ਸਮਝੋ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਕੀ ਬਣ ਰਿਹਾ ਨਿਜ਼ਾਮ। ਕਾਮਰਾਨ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅੱਗੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਬੇਟਰ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਬੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਉਦੋਂ ਠੀਕ ਹੈ, ਉਲਮਾ ਕਰਾਮ ਬਿਹਤਰ ਜਾਣਦੇ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜਾਣਦੇ ਨੇ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰੋਕਾਰ ਹਾਂ ਨਾ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਾਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਐਜ਼ ਏ ਡਿਬੇਟਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਆਲਮ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਯਾਰ ਹਯਾਤੇ ਈਸਾ ਬਿਲ ਫਰਜ਼, ਅਗਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਫਾਤ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਕੀਤਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਤੂ ਵਸਲਾਮ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਊਜ਼ੁਬਿल्लाह ਸੁਮਾ ਮਾਜ਼ਅੱਲਾਹ ਕਿ ਫੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ, ਬਿਲ ਫਰਜ਼ ਮੰਨ ਲੈਂਦੇ। ਲੇਕਿਨ ਮਿਰਜ਼ੇ ਕਾਦੀਆਨੀ ਨੂੰ ਕਿੱਦਾਂ ਸ਼ਰੀਫ ਇਨਸਾਨ ਸਾਬਤ ਕਰੋਗੇ? ਇਹਦਾ ਕੀ ਤਲਕ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ? ਬਿਲਕੁਲ ਉਹ ਹਯਾਤ ਹੋਣ ਜਾਂ ਵਫਾਤ ਹੋ ਗਈ ਹੋਵੇ, ਇਹ ਨਬੀ ਕਿੱਥੋਂ ਸਾਬਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਖਾਣਾ? ਬਸ ਗੱਲ ਖਤਮ ਕਿ ਉਹ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਕੋ ਟਾਪਕ ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਗੈਰ ਇਸ ਦਲੀਲ ਤੋਂ ਗੱਲ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਜੀ, ਉਹ ਇੱਕ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਹੋਇਆ ਨਾ, ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ? ਆਉਣ ਵਾਲਾ ਤੇ ਜ਼ਿਕਰ ਜਿੰਨਾ ਦਾ ਹੋਇਆ ਉੱਥੇ ਲਿਖਿਆ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ। ਬਿਲਕੁਲ ਇੱਥੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਮਰੀਮ ਬਣਿਆ ਬੈਠਾ ਕਿ ਮੈਂ ਮਰੀਮ ਬਣਿਆ ਜੀ, ਮੈਨੂੰ ਮਰੀਮੀਅਤ ਦੇ ਦਰਜੇ ਤੇ ਫਾਇਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਂ 10 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਹਮਲ ਹੋ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਆਪ ਜੰਮ ਗਿਆ। ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ ਨੌਨਸੈਂਸ? ਇਹ ਕੀ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ ਬਈ? ਯਾਨੀ ਕਿ ਬਸ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨ ਲਓ, ਕਿਸੇ ਤਰੀਕੇ ਮੰਨ ਲਓ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਲਓ। ਇੱਕ ਤੇ ਝੂਠਾ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਉੱਤੋਂ ਚੋਰ ਵੀ ਰੱਜ ਕੇ, ਤੇ ਉਹ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਪੁੱਠੀ ਗੱਲ ਕਰੀ ਜਾਵੇ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਮੰਨੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਔਰ ਤਵੀਲਾਂ ਪੇਸ਼ ਕਰੀ ਜਾਣੀਆਂ। ਔਰ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ, ਇਹ ਕਾਦੀਆਨੀ ਆਪਣੇ ਕੋਲੋਂ ਗੱਲ ਲਾ ਕੇ ਯਕੀਨ ਮੰਨੋ ਕਿ ਗੱਲ ਜਿਹੜੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੂੰ ਵੀ ਪੂਰੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੰਨਦੇ ਹੈਗੇ। ਗੱਲ ਤੇ ਸਲਾਹ ਦੇ ਭਾਈ, ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਨੇ ਆ ਕਿ ਇਹ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ, ਫਿਰ ਜਵਾਬ ਉਹ ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ।
ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਗੱਲ ਤੂੰ ਆਪਣੀ ਵਿੱਚ ਸੂਈ ਡਾਈ ਹੈ ਜੀ, ਇਹ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਤੇ ਫਲਾਣਾ ਇਧਰੋਂ ਹਾਸ਼ੀਆ ਲਾ ਕੇ ਤੇ ਇੰਜ ਕਰਕੇ ਇਧਰੋਂ ਅੱਡਾ ਖੱਬਾ ਤੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਜੀਰੂ ਕੱਦਾ, ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਿਸਾਬ ਤੂੰ ਸਾਡਾ ਕਰਨ ਡਿਆ ਕਿ ਉਹ ਅੱਡਾ ਖੱਡਾ ਖੇਡਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸਨ ਨਾ, ਅੱਡਾ ਖੱਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਜੀਰੂ ਕੱਦਾ, ਉਹ ਹਿਸਾਬ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ। ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ ਜੀ, ਅੱਡਾ ਖੱਡਾ ਵਿੱਚ ਖਲੋਤਾ ਜੀ ਮਿਰਜ਼ਾ, ਲੈ ਵਾਟ ਇਜ਼ ਦਿਸ, ਮੂਰ ਇਹ ਵੀ ਭਾਈ ਧੱਕੇ ਨਾਲ ਹੀ। ਇੱਕ ਜੀ ਜੀ ਬੜੀ ਮਜ਼ੇ ਦੀ ਗੱਲ ਏ ਕਿ ਇਹ ਕੀ ਜਮਾਤ ਏ, ਇਹਨਾਂ ਇੱਕ ਫੇਕ ਨਬੀ ਬਣਾਇਆ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੇਕ ਸਹਾਬਾ ਬਣਾਏ, ਫੇਕ ਉਮਲ ਮੁਹਮਨੀਨ ਬਣਾਈਆਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਉਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਬੇਸ ਬਣਾ ਕੇ ਚੱਲਣ ਦੇ। ਉਹ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਕਿਹੜੇ ਇਸਲਾਮ ਤੇ ਹੋ? ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਫੇਕ ਬਣਾਈ ਆ। ਅਸੀਂ ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ, ਉਹ ਐਸੇ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ, ਜਨਾਬ ਕਾਦੀਆਨੀਓ ਮਲੰਗ ਮਲੰਗਣੀਓ ਉਹ ਸਿੱਧੇ ਹੋ ਜਾਓ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਖਾ ਗਏ ਨੇ, ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਤੇ ਬਰਬਰੀਅਤ ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਫੁੱਦੂ ਲਾ ਕੇ ਚੰਦੇ ਇਹ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਕਰਕੇ ਪਲੀਤੇ ਪਾਲਣ ਡੇ ਜੇ, ਜਾਂਦੀ ਕਰੋ ਨਾ ਕਰੋ ਇਹ ਕੰਮ। ਇਹ ਦੁਕਾਨਦਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਸੀ ਮਿਰਜ਼ੇ ਨੇ ਤੇ ਉਹਦੀ ਅੱਜ ਤੱਕ ਨਸਲ ਪਲਣ ਡਈ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਪੈਸੇ ਉੱਤੇ, ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਬਾਅਦ ਆਇਓ ਚੰਗੇ ਰਹਿ ਜਾਓਗੇ। ਬਾਕੀ ਆਪਣਾ ਜਵਾਬ ਉਤੋਂ ਆਪਣਾ ਈਮਾਨ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਦਿੱਤਾ ਇਹਨੂੰ, ਪੈਸਾ ਵੀ ਆਪਣਾ ਮਿਹਨਤ ਦਾ ਦੇਣ ਡੇ ਹੋ ਇਹਨੂੰ, ਸਾਰਾ What ਕੁਝ have you, ਤੁਸੀਂ ਕਰਨ tomorrow ਡੇ is ਹੋ। the school is open, high school is closed, ਅੱਛਾ high ਮੂਰ school, ਭਾਈ ਗੱਲ ਪਤਾ college, ਕੀ ਹੈ, university, everything open, only bank is ਤੁਸੀਂ ਜੀ ਵੀ closed. ਜੀ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ What time you ਬੈਠੇ want ਹੋ, to open? ਤੁਸੀਂ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜੀ 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 ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ Oh, ਮਿਹਨਤ stop it, ਕਰਕੇ stop it. ਕਮਾਉਣੀ ਕਿੱਡੀ ਔਖੀ ਹੈ, ਠੀਕ Easy, ਹੈ, go easy. ਰੋਟੀ ਕਿੱਡਾ ਔਖਾ ਹੈ, ਮਿਹਨਤ ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਪੇਟ ਪਾਲਣਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਘਰ ਵਾਲਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੋਰਟ ਕਰਨਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਖਾਨਦਾਨ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਬਣਾਇਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਫੁੱਦੂ, ਠੀਕ ਹੈ, ਫੁੱਦੂ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਬਣਾਇਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਜਿਹੜੀ ਨਾ ਉਹ ਤਮਸੀਲੀ ਪੇਸ਼ ਕਰਕੇ ਕਰੋੜਾਂ ਰੁਪਈਆ ਅੰਦਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹ ਭਾਈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਰੋੜਾਂ ਆ ਰਹੇ ਆ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਦੀ ਵੀ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਜਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਹੱਕ ਲਾਲ ਦੀ ਕਮਾਈਏ, ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਕਰੀਏ ਜਿਵੇਂ ਲੋਕ ਕਰਦੇ ਆ। ਲੇਕਿਨ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਮਾਤ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਿੱਥੇ ਦਿਮਾਗ ਹੈ ਯਾਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਖਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਚਟਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ ਏਦਾਂ ਹੀ। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਅਸਲ ਭਾਈ ਵੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਵੀ ਸਾਰੇ ਗੁਫ਼ਤਗੂ ਕਰੋ, ਤੇ ਮੈਂ ਜਰਾ 5 ਮਿੰਟ ਵਾਸਤੇ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਣ ਲੱਗਾ ਵਾਂ। ਅੱਛਾ ਤੈਮੂਰ ਭਾਈ, ਮੈਂ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ ਅਗਰ ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੋਏ ਤੇ। ਜੀ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ ਹੁਕਮ ਕਰੋ। देखो भाईजान मसला ये है तैमूर भाई ने थोड़ी देर पहले गल की थी ना कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे और हजरत इमाम मेहदी आएंगे तो कंप्लीटली दो ग्रुप बन जाएंगे, एक मुसलमान होगा और एक जो ना नॉन मुस्लिम होगा। जी ये जो सिस्टम है ये अल्लाह पाक का रोजे मैशर से लिखा हुआ सिस्टम है कि दो ही सिर्फ ग्रुप हैं दुनिया में, दो ही मजहब हैं। कुरान पाक भी आप खोल के देख लें, पढ़ लें पूरा कुरान पाक, आपको किसी तीसरे मजहब का जिक्र इसमें नहीं मिलेगा, सिर्फ जी दो मजहब मिलेंगे, एक मुसलमान इस्लाम जी और दूसरा है कुफर बिल्कुल बातिल। ठीक है, इसके अलावा जी तीसरा देखिए, यहूदियत जो है, यहूदियत मजहब नहीं है। जी यहूदी एक कौम थी, जी एक कौम है, बनी इसराइल एक कौम है, जी जी जिसको आज हम लोग क्रिश्चियन कहते हैं, वो भी कोई मजहब नहीं है। जी वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की उम्मत थी जी जो अपने लिहाज से, जैसे कि इस्लाम मुसलमान होने के नाते मेरा जो अकीदा है कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम से लेकर मेरे आका करीम तक जी जी जितने अंबिया रब्बुल इज्जत ने भेजे हैं वो सब मुसलमान थे, अल्लाह की जात के ऊपर ईमान रखने वाले थे बिल्कुल और तौहीद के वो कायल थे। जी जी ठीक है, और सब ने आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पेशगोई अपने अपने बयानात में, अपनी बुकों में, अपने जमाने में मेरे आका करीम की पेशगोइयां जो ना वो दी बिल्कुल हैं। ठीक है, बिल्कुल ठीक है ठीक है, तो जी उनके जमाने जब आते हैं, उनके अंबिया के जो जमाने होते हैं उनमें जो उन लोगों को फॉलो करते हैं अंबिया को, और वो जी लोग जो होते हैं वो मुसलमान कहलाते हैं। जी जी ठीक है, लेकिन इस्लाम के आने के बाद दीन क्योंकि मुकम्मल हो जाता है, जैसे कि कुरान पाक में भी और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आखिरी खुतबे में भी उन्होंने फरमा दिया कि आज तुम्हारे पास दीन जो ना मुकम्मल कर दिया गया है तुम्हारे लिए, और अल्लाह पाक ने इस दीन को पसंद किया है सब चीजों में से। ठीक है, इस्लाम को।
तो ये जो बाकी मज़ाहिब जो होते हैं, ये मज़ाहिब हम लोगों ने दुनिया के लिहाज से इनको मज़ाहिब का नाम दे दिया है। असल में ना अगर देखा जाए असलियत में 2 ही हैं, एक इस्लाम जी है जो अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इकरार करता है, जी और जितने बाकी हैं वो सब नॉन मुस्लिम है, जी अच्छा जैसे खान दिन साहब है और रात है। जी जी जी, मैं जी, एक चीज बिस्मिल्लाह। ऐड करूंगा इधर बड़े लोगों को गलत फहमी ये है कि इस्लाम स्टार्ट हुआ है नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद। और भाई इस्लाम दुनिया का सबसे पुराना मज़हब है। इस्लाम जो है वो हज़रत आदम अलैहिस्सलातु वस्सलाम से शुरू हुआ है, ठीक है। ओल्डेस्ट रिलीजन जो है ना वो इस्लाम है, ठीक है। लोग समझते हैं कि आपसे सल्लम आए हैं तो इस्लाम स्टार्ट हुआ है, ऐसे ही बात है। कि नबी बिल्कुल पाक ऐसी बात है। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के आने के बाद इस्लाम मुकम्मल होता है। इस्लाम जी जी स्टार्ट नहीं होता है, इस्लाम स्टार्ट तो मुकम्मल हज़रत हुआ आदम है। से हुआ ना। कुरान पाक के अल्फाज हैं, हदीस के अल्फाज हैं जी कि आज हमने तुम्हारे लिए तुम्हारे दीन को मुकम्मल कर दिया है। बिल्कुल ये नहीं कहा कि आज से स्टार्ट हो गया है, बिल्कुल ये कहा तकमील मुकम्मल किया, कंप्लीट किया। जो इब्राहिम अलैहिस्सलाम का दीन था, आदम अलैहिस्सलाम का दीन था, नूह अलैहिस्सलाम का, शेष अलैहिस्सलाम का, ठीक है, इदरीस अलैहिस्सलाम का, ईसा अलैहिस्सलाम का, मूसा अलैहिस्सलाम का, ये इस दीन को उस दिन मुकम्मल कर दिया गया नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद। जी। और अगर हम सिंपली मुस्लिम की डेफिनेशन पे गौर करें ना, तो डेफिनेशन ये है अ पर्सन हु सबमिट्स हिज विल टू द विल ऑफ गॉड, यानी कि जो अल्लाह की ख्वाहिश है ना उसके मुताबिक वो अपनी ख्वाहिश करे, ठीक है, उन अहकामात पे चले। तो जो बंदा भी प्रीवियस अंबिया आए हैं, जो उन्होंने कहा है उनकी अगर उसने मानी है तो वो मुसलमान था, ठीक है। अगर नहीं मानी तो वो काफिर था, सिंपल इज दैट। अच्छा इमाम साहब ने सानू ज्वाइन किया है, अलामा उमर साहब ने सानू ज्वाइन किया है। उमर साहब अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। माशाल्लाह। आसिफ भैया मौजूद है? आसिफ भाई आप मौजूद हैं कि बिजी हैं थोड़ा सा? नहीं मौजूद हूँ मैं, लेकिन और भी आपकी आवाज को क्या हुआ है, ऐसे ना बड़ी दूर से आ रही है आपकी आवाज। एक मिनट मैं वही ना चेक करवाने लगा हूँ, ये एक बार मुझे बताइएगा किधर ठीक हो गई है, देखिएगा जरा प्लीज। ये देखिएगा अब सही है? हमें तो ठीक आ रही है आवाज। अब ठीक है, अब ठीक है। अब ठीक है? जी जी ये इको है, इको में सही आ रही है कि इधर सही आ रही है? अभी ठीक है, अभी ठीक है। अभी ठीक है, ठीक हो गया। आसिफ भाई अभी सही आ रही है, देखिएगा आपको। हाँ बाकी भाई कह रहे हैं ठीक आ रही है, तो ठीक है आवाज ठीक है, सही होगा मेरे ख्याल में। फिर उमर साहब कुछ बता रहे थे आसिफ भाई कि उनके यहाँ कादियानी बहुत ज़्यादा हैं उनकी जगह पे। उमर साहब प्लीज़ आप बताइएगा क्या क्या आपके जहन में है? अल्हम्दुलिल्लाह। उमर साहब आप प्लीज़ गुफ्तगू फरमाइएगा, जी सर। आप कुछ बताना चाह रहे थे। बस असल में ना मेरे पास नेट कुछ रुक रहा था। मैं अर्ज ये कर रहा था कि अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, ये तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये काम लेना है किसी न किसी से, और आप खुश नसीब हैं कि अल्लाह पाक आपसे ये काम ले रहे हैं, क्योंकि सबसे मेन चीज़ जो होती है वो दस्तार है, इज़्ज़त है, आबरू है। तो जितना भी कोई गया गुजरा हो, अगर उसकी दस्तार पे इज्जत पे कोई हाथ डाले तो वो कहता है कि भूख से मर जाना ये तो मुझे मंजूर है, मगर कोई इज्जत पे हाथ डाले
تو یہ ہمیں کبھی بھی منظور نہیں ہے. وہ جیسا بھی ہو وہ اپنے آپ میں شیر اور دلیر ہوتا ہے، لیکن میں حیران ہوتا ہوں ایسے اپنے بھائیوں پہ جو مسلمان بھی ہیں، جنہیں اپنی عزت کی تو خیر ہے، میرے محبوب کی عزت کی پرواہ نہیں ہے. یہ تو ملعون ایسے لوگ ہیں جنہوں نے میرے محبوب کی عزت پہ ہاتھ ڈالا ہے، آپ کی ختم نبوت پہ ہاتھ ڈالا ہے. تو ان کا تو تعاقب ہر صورت میں کرنا چاہیے. بحمداللہ آج سے 15 سال پہلے ہمارے ہاں یہ سلسلہ تھا کہ یہ لوگ جو تھے وہ اس قدر بے خوف خطر رہتے تھے کہ مسلمانوں کو بھی جو ہے وہ اپنے نشانہ بناتے تھے، گالی گلوچ کا بھی اور بہت سارے معاملات کا. بحمداللہ اللہ پاک کا اس وقت بڑا احسان ہے کہ ہمارا بچہ بھی جو ہے ان کے سامنے ڈٹ جاتا ہے. اللہ نے بڑی ہی فتح سے ہمکنار کیا، اور یہ ہے بھی ایسا کہ جس نے ختم نبوت کے لیے ہاتھ اٹھایا، علم اٹھایا، ختم نبوت کے لیے زبان کو چلایا یا قلم اٹھایا، اللہ اس کی تمام رکاوٹیں جو ہیں وہ دور کر دیتے ہیں. میں اس وقت جہاں بیٹھا ہوا ہوں، آپ یقین مانیں کہ میرے ارد گرد مسجد اور میرا گھر یہ ایک ہی جگہ ہے، باقی تمام قادیانیوں کے گھر ہیں، اور ان کے درمیان میں بیٹھ کے بحمداللہ آج ہم نے اس قدر ان کا تعاقب کیا ہوا ہے کہ ان کی تمام تر قربانیاں یہ وہ بھی ہم نے بند کر رکھی ہیں. الحمدللہ الحمدللہ اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. لیکن چونکہ سوشل میڈیا پہ جو ہے یہ لوگ بہت ورک کر رہے ہیں، کیونکہ ان کا خاصہ ہے مال لوٹانا اور بہت سے معاملات کو کرنا. تو ہم نے ان کا تعاقب کرنا ہے، ہر صورت میں کرنا ہے، اور اپنے مومن بھائیوں کو ان کے فتنوں سے بچانا ہے. یہ مردود دجال ایسے ہیں، یہ خبیث لوگ ایسے ہیں کہ جن کو میرے محبوب کی عزت کی پرواہ نہ رہی تو ہمیں ان کی کوئی پرواہ نہیں ہے، کسی قسم کی کوئی پرواہ نہیں ہے. تو ہم ان کا ڈٹ کر مقابلہ کریں گے. آپ دوستوں کا انتہا مشکور ہوں، انتہا مشکور ہوں کہ آپ نے یہ سوشل میڈیا کو ایک پلیٹ فارم کو جو ہے اپنایا ہے. اللہ پاک آپ کی تمام تر کاوشوں کو اپنی بارگاہ میں بھی قبول فرمائے اور آپ کی حفاظت فرمائے. جی ماشاء جی اللہ، ماشاءاللہ، اچھی جزاک گفتگو اللہ، کی ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر بھائی بہت زبردست، ماشاءاللہ. کامران بھائی ان کو بتائیں کہ یہ جو کہ قادیانی ہیں ہمارے بلکہ پراڈ پہ کیوں نہیں آتے؟ بلکہ بلکہ ایک چیز آپ کو خوشی بھی ہوگی، بحمداللہ بحمداللہ، یہ نہیں ہے کہ ہم لوگوں نے صرف ان کا تعاقب کیا ہے، بلکہ ہم لوگ ورک بھی کر رہے ہیں. پچھلے سال ہم نے ایک لڑکے پہ محنت کی، اللہ پاک نے اسے جو ہے ایمان کی دولت سے سرفراز فرمایا. پھر اس کے لیے بہت سے معاملات جو ہے انہوں نے کریٹ کیے، کیونکہ یہاں کے جو ذمہ دار لوگ ہیں، کیونکہ یہ گاؤں ہے، ذمہ دارت طبقہ ہے، تو زیادہ تر زمینیں انہی لوگوں کی ہیں. تو اس لڑکے کو انہوں نے جو ہے اپنی زمینوں سے گھر بار سے آگ کر دیا تھا، حتیٰ کہ اس کے بیوی بچوں نے بھی اس پہ کیس اور ریٹ دائر کر دیا تھا. بحمداللہ اللہ پاک نے ہمیں تمام معاملات سے سرخرو فرمایا، اور ہم نے اب دوبارہ اس لڑکے کی شادی کی ہے. الحمدللہ یہ بھی اللہ کا بڑا فضل ہے کہ ہم لوگ یہ بھی ورک کر رہے ہیں. ماشاءاللہ 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 ماشاءاللہ. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. عمر بھائی یہ کون سی جگہ ہے؟ نہ ہی پوچھیں تو بہتر یہ ہے. سر چلو ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. فیصلہ، نہیں نہیں نہیں، فیصلہ باد سے ہیں آپ؟ بس میں آپ کو ایک ہینڈ ہی دے دیتا ہوں، یہ چنیوٹ کا ایریا ہے. بس ٹھیک ہے بس ٹھیک میں ہے. ادھر ہی ہوں، میں بھی ادھر ہی ہوں، ٹینشن نہ لے. میرا بھی علاقہ فیصل جی آباد ہے. ٹھیک ہے. ہاں جی، مجھے سمجھ آ گئی ہے. تیمور بھائی، یہ بھائی جان نے بہت پیاری بات کی ہے یار، میں اپنے آپ کو روک نہیں پایا کچھ کہنے سے، ماشاءاللہ. تو جی 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 اجازت دیں تو میں کچھ کہہ دوں. نہیں نہیں نہیں، خان صاحب آپ کیا کریں بات، قسمیں آپ نا شرمندہ کرتے ہیں یار، یہ نہ کیا کریں. آپ نہیں 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 بزرگ ہیں، ہمارے بھائی، بڑے اجازت ہیں، نہ لینی کیا کریں. پڑتی ہے یار. نہیں نہیں نہیں، آپ اجازت پلیز لینی بات پڑتی ہے کریں. یار. انہوں نے بہت پیاری بات کی ہے، خدا کی قسم مجھے بھی اصل دکھ انہی نام نہاد مسلمان اپنے بھائیوں سے ہے، بہن بھائیوں سے، جو کہ ایک طرف تو خود کو ختم نبوت کا کہتے ہیں کہ جی ہم مجاہد ہیں، ختم نبوت پہ کام کرتے ہیں، اور دوسری طرف وہ گستاخوں کی ہی سنگت کرتے ہیں.
ان کو آپ جب بھی دیکھیں گے نوٹس کریں گے وہ آپ کو صرف اور صرف گستاخوں کی ہی براٹ پہ نظر آئیں گے, وہیں پر ملیں گے, ان کی محفل میں بھی صرف اور صرف گستاخ ہی ہوں گے, کوئی بھی جو نا ایسا نہیں ہوتا ہے. مجھے سب سے زیادہ گلہ ہی ان لوگوں سے ہے, وہ خود ہی اس چیز کو موقع دیتے ہیں کہ آپ گستاخیاں کریں. یار کیا حرجہ ہے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے بغیر آپ لوگوں کے کھانا ہضم نہیں ہوتا یا آپ کا پیٹ کا پانی ہضم نہیں ہوتا, کیا چکر کیا ہے, کیوں گستاخیاں کرواتے ہیں؟ اپنی ماں بہن کو تو گالی آپ کو برداشت نہیں ہوتی, لیکن آقا کریم کی لوگ گستاخی کریں تو آپ پھر بعد میں براڑوں پہ آ کے چلاتے ہیں جی فلاں نے گستاخی کر دی, فلاں نے گستاخی, ججا گستاخ ہے, فلاں گستاخ ہے. نہیں, آپ لوگوں نے موقع دیا, انہوں نے گستاخی کی, آپ ان کو موقع نہ دیں وہ بالکل گستاخی ایسا ہی نہیں ہے, کر سکتے ہیں. جی بالکل جزاک ایسا ہی اللہ. ہے. بس نا ہر بندے کا ذہن نہیں ملتا ہے ایک دوسرے سے. ان کا پہلے ہی یہ کہنا ہے کہ ہماری ذہنیت آپ سے نہیں ملتی ہے, آپ بڑے متشدد ہو جاتے ہیں. بھائی یہ متشدد ہونے کی بات نہیں ہے. کچھ انسان خاص طور پہ مسلمان کے اندر ایک غیرت کا جذبہ ہوتا ہے, اس کے اندر ایک ایمان کی قوت ہوتی ہے, وہ کنٹرول نہیں کر پاتا ہے نا. تو یہ حق بھی یہی ہے مسلمان کا کہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام پر بات آئے تو ایسے تمہاری نظر سے گزرتی ہے جیسے کوئی بات ہی نہیں ہے. تو جب تمہاری ذات پہ بات آتی ہے تو پھر تم کہتے ہو جی واہ ویلا کرنا شروع کر دیتے. جناب یہ دیکھیں اخلاق سے گری باتیں کر رہا ہے, او بھائی تم لوگ وہ ہو جو ان کو پسند کرتے ہو, لیکن ہم وہ نہیں ہیں. ہم ایک فرق بتاتے ہیں کہ یہ مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ قادیانی ہے. تو بات آپ کی خان صاحب بالکل زبردست ہے, ایسی کوئی بات نہیں ہے. تو جی علامہ صاحب. اصل میں بات یہ ہے کہ سر ہمارے جو بھائی ہیں ایسے ان میں بھی غیرت ایمانی جگانے کی ضرورت ہے. بس وہ لوگ ان کے اخلاق سے متاثر ہو جاتے ہیں جبکہ یہ نہیں پتہ کہ یہ لوگ زہر ہیں, اور یہ وہ زہر ہے کہ جو آپ کے صرف ایمان کو خراب نہیں کر رہا, آپ کی تمام تر نظام کو خراب کر رہا ہے, دنیاوی لیول پہ بھی اور آخرت کے بھی نظام کو. دیکھیں آقا دو جہان صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس کے جو پروانے اور دیوانے تھے, ان میں سب سے زیادہ جو نرم دل اور نرم مزاج کے مالک تھے وہ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے. آپ کی کوشش یہ ہوتی کہ نرمی اور یہ, لیکن جب اسود انسی نے ختم نبوت کے اوپر ڈاکہ ڈالا تو آپ بالکل بڑھاپے کی صورت میں بھی تلوار نکال کے خود تیار ہو گئے کہ اس ملعون کو میں جو ہے ختم کروں گا. یہ کون ہوتا ہے کہ میرے نبی کے بعد جو ہے نبوت کا میرے نبی کے دستار پہ ہاتھ ڈالے. تو دیکھیں یہاں غیرت ایمانی کو جگانا ہی بہتر ہے, یہاں خاموشی بہتر نہیں ہے. اگر یہ, اور میں کہتا ہوں کہ الحمدللہ بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ جو چاہتے ہیں کہ ہمیں جنت کا ٹکٹ مل جائے تو یہ ختم نبوت کا نعرہ ڈائریکٹ جنت کا ٹکٹ ہے. السلام علیکم اچھا سب جی, بھائیوں کو. وعلیکم السلام. السلام جی تمور بھائی میں بالکل ادھر صحیح نا ہو ایک گیا. چھوٹی سی بات ایڈ کرنا چاہتا ایک منٹ ٹھہریے گا کامران بھائی, ذرا ہوں. جی لگتا ہے ٹھیک وہ ہے. ان کو جلدی ہے. ایسے شکیل صاحب کیسے ہیں آپ سے, طبیعت ٹھیک ہے؟ الحمدللہ دعائیں بھائیوں کی. یہ تو ایک پکچر لگائی ہے, اس کے بارے میں آپ کا کوئی اظہار خیال؟ بھائی جان پہلی بات جس کو ہم مانتے ہی نہیں ہیں ہم اس کے بارے میں کیا بات کر رہے ہیں. زبردست. اچھا یہ مرزا غلام قادیانی ہم تو مانتا دجال ہی نہیں ہے کذاب نا. کو, زبردست ٹھیک ہو گیا نا. یہ مرزا قادیانی یہ سفید پگڑی والا, اس جی پہ جی لعنت جی ڈال دیں جی آپ, اس پہ لعنت ڈال دیں بالکل, آپ. بے شمار صحیح ہو گیا. لانتے اور اس پہ. ساتھ میں یہ کالی پگڑی والا بھی ہے, یہ گستاخ رسول, گستاخ صحابہ, گستاخ اولیاء, اس پہ بھی لعنت ڈال دیں آپ. جی جی بالکل بالکل, زبردست ہو گیا, زبردست ہو گیا, دونوں زبردست ہو سیم ہی گیا. ہے. ٹھیک ہو, سیم ہی ہے. یہ بات کی ہے آپ نے, کیونکہ یہ جو اس کا بیٹا لکھا ہوا ہے نا, یہ آج کل کہہ جی رہا جی ہے جناب مرزا قادیانی نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. جی یہ کہتا ہے کہ مرزا قادیانی نے بذات خود نبوت کا دعویٰ کیا ہی نہیں ہے. ٹھیک ہے جی. اس بندے کو, اس جی جی کھوتی کے بچے کو کوئی بتائے کہ جناب تم نے مرزا قادیانی کی کتاب ایک غلطی کا ازالہ پڑھی ہے, ٹھیک ہے, اور جی یہ بندہ ملفوظات جلد پنجم صفحہ 447 کے اندر کہتا ہے ہمارا دعویٰ ہے کہ ہم نبی ہیں اور رسول ہیں. ٹھیک ہے.
تو یہ خنزیر کا جب بچہ احمد شاہ نورانی صاحب نے مناظرہ کیا تھا ان لوگوں سے تو اس وقت انہوں نے کیوں یہ بات تسلیم نہیں کی؟ یہ بات ہے. تو بات کرنے کا مقصد صرف اتنا سا ہے کہ گامدی جیسے پلانٹڈ لوگ، یہ ایک شیخ جیسے پلانٹڈ لوگ اور اس انجینئر جیسے پلانٹڈ لوگ آج آ کر یہ کہیں جی جی امت مسلمہ کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں اور اس جیسے گستاخ پر، اس جیسے شاتم پر، اس جیسے القذاب پر پردہ پوشی کریں اور کہیں جی اس نے تو نبوت کا دعویٰ ہی نہیں کیا. اور خنزیر کی اولادوں، اس کی ساری کتابیں بھری پڑی ہیں دعووں سے. اس نے تو کرشن بے رودر شک بے گوپال شک ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اس نے جے سنگھ بہادر ہونے کا دعویٰ کیا ہے، اور اس کے اور بھی کئی دعویٰ جات ہیں. اس کا تو خدا اور تھا، یہ لاش کے نام سے، کالو کے نام سے، کالا کے نام سے اس کے فرشتے اپنے تھے، ٹیچی ٹیچی، شیر علی، یہ اس نے اپنے فرشتے بنا رکھے تھے. ٹھیک ہے، تو تم جی جی کہتے ہو اس نے دعویٰ ہی کوئی نہیں کیا ہوا. اس کے اپنے صحابی ہیں اور اس نے اپنے صحابی بنا لیے ہیں. یہ جو خنزیر ہے، تو جب ہم نے اس کی پھولا پھالی کی ہے تو یہ خنزیر کہتا ہے جناب، یہ جو مرزا جونیئر جیل میں ہے، کہتا مجھے تو نہیں پتا تھا یہ میری کرامت، حالانکہ یہ خود کرامت کا منکر ہے حرامزادہ. تو یہ خود کہتا ہے کہ یہ میری کرامت. اچھا جی، اس کی کرامت دیکھتے ہیں. یہ اپنی کرامت کے بارے میں کہتا تھا کہ مجھے تو نہیں پتا تھا کہ یہ سب سٹوڈنٹس بننے والے ہیں. اب سٹوڈنٹس کیا بننے والے ہیں؟ کہتا ہے کہ جیسے نبی علیہ السلام کے ساتھ حق چار یار تھے نا، تو یہ میرے ساتھ جی حق جی چار یار ہے. ٹھیک ہے نا، اپنے چینلوں کے نام کو اس نے حق چار یار رکھا ہوا ہے. جیسے نبی علیہ صحیح، السلام کے ساتھ عشرہ مبشرہ تھے، میرے ساتھ یہ عشرہ بے مبشرہ شک ہیں. بے شک، سمجھے کہ نہیں؟ پھر کہتا ہے کہ صحیح جیسے ان کے ساتھ 313 تھے، یعنی بدری صحابی تھے، میرے ساتھ بھی 313 ہیں. اب تو پتہ نہیں کتنے صحابی میرے ہو گئے ہیں اور بڑھتے ہی جا رہے ہیں. یہ حرام زادہ لوگوں کی ماؤں کو، سٹوڈنٹس کی، اور سٹوڈنٹس اور انجینئر کے فالورز، یہ آپ کی ماؤں کو 70 شوہر لے کے دے رہا ہے جنت میں. ٹھیک ہے، تم کو منی خدا بنا رہا ہے اور تم اس کی باتوں پہ یقین کیے جا رہے ہو. اصل شخصیت پرستی اور اندھی تقلید اسے کہتے ہیں. اور تم آتے ہو ہمارے پاس اور اس کی تعویلات کرتے ہو. جناب اس نے اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے اور اس کانٹیکسٹ میں بات کی ہے، اور یہ باتیں کسی کانٹیکسٹ میں بھی لے لو، یہ کفر ہے، یہ کفری عقائد کا حامل ہے. ٹھیک ہے، یہ اسی کا بیٹا صحیح، ہے، تعویلات ہے. اور علامہ صاحب، عمر صاحب، میں آپ کو ایک بات بتاؤں، اس نے ابھی حالیہ ایک بیان دیا ہے جس کے اندر یہ ایک پیشن گوئی کرتا ہے اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں، اور کہتا ہے جناب آج کی ینگ جنریشن جو سی ہے نا، آج کی ینگ جنریشن، وہ یا تو علمی کتابی مسلمان بنے گی، یعنی کہ مجھے مانے گی، یا پھر وہ دین اسلام سے ہی برگشتہ ہو کر ایتھیسٹ یا سیکولر ہو جائیں گے. یہ بیان دیا اس نے آج. لما صاحب اس پہ ذرا تھوڑی سی روشنی ڈالیے گا. پہلے لما صاحب سے پہلے پلیز کامران بھائی اس پہ روشنی ڈالیے گا. یہ کتنا خطرناک بیان ہے جو اس نے جاری کیا ہے کہ جناب یا تو ینگ جنریشن مجھے مانے گی یا پھر وہ ایتھیسٹ یا سیکولر ہو جائے گی، یعنی کہ اس دین اسلام کو چھوڑ دے گی. یہ کتنا خطرناک جملہ ہے، یہ پلیز تھوڑا سا بیان کیجئے گا. نور بھائی باتیں کافی ہو گئی ہیں. سب سے پہلی بات تو میں اب یہ کروں گا کہ یہ بندہ چاہتا ہے کہ پاکستان ایک سیکولر سٹیٹ بنے، اور سیکولرزم ہوتا کیا ہے یہ بھی میں بتا دیتا ہوں جن کو نہیں پتہ. سیکولرزم کی بیس یہ ہے کہ انسان کی پرسنل زندگی میں مذہب کا کوئی عمل دخل نہیں ہونا چاہیے. ٹھیک ہے، انسان اپنی مرضی سے اپنی زندگی گزارے. ٹھیک ہے، اب یہ جو بندہ ہے نا، یہ سیکولرزم کو پروموٹ کرتا ہے، اور اس کا ایک اور بھی بیان ہے. اچھا، یہ جو کرامات کا منکر ہے نا، یہ کہتا ہے جی فلانی جگہ بم دھماکہ ہوا ہے تو اور یہ اللہ نے روک کیوں نہیں لیا، یہ وہ یہ ایسی جو بکواسات کرتا ہے. تو ایسے ایتھیسٹ کو نا موقع ملتا ہے. ٹھیک ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ اللہ نے کیوں نہیں روک لیا یہ بم دھماکہ. ٹھیک ہے، وہ اس طرح کے اعتراضات کرتے ہیں اس بندے کے بیانات سن کے. ٹھیک ہے، اور ایک یوٹیوب پہ ملحد ہے بڑا، اس کا نام ہے حارث سلطان، آپ نے نام سنا ہوگا. وہ اس مرزے کو پتہ کیا کہتا ہے، مرزا صاحب صرف ایک ہور بابا سٹنا ہے تو تسی ساڈے نال ہو جانا. تسی اولیاء اللہ دے تے منکر ہو گئے ہو کہ وہ کچھ نہیں کر سکتے. ٹھیک ہے،
اللہ ਦੇ ਵੀ ਮੁਨਕਰ ਹੋਇਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਅਕਾਇਦ 'ਚ ਇਸ ਬੰਦੇ ਦੇ, ਇਹ ਬੰਦਾ ਏਥੀਇਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਦਾ ਪਿਆ ਜੇ, ਤੇ ਇਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਇਹ ਹੀ ਵੱਡੇ ਹੱਥ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਿੱਧਰੋਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਗ੍ਰਾਂਟਾਂ ਦੇ ਜੋ ਵੀ ਸਿਸਟਮ ਇਹਦਾ ਚੱਲਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਏਥੀਇਜ਼ਮ ਤੇ ਸੈਕੂਲਰਿਜ਼ਮ, ਇਹ ਦੋ ਚੀਜ਼ਾਂ 'ਤੇ ਇਹ ਬੰਦਾ ਛੁਪ ਕੇ ਕੰਮ ਕਰ ਰਿਹਾ ਤੇ ਸਲੋ ਪੋਇਜ਼ਨਿੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਆਵਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਜੀ ਤਮੂਰ ਭਾਈ ਐਗਰੀ ਕਰਦੇ ਹੋ ਮੇਰੇ ਨਾਲ? बिल्कुल तैमूर भाई बिल्कुल एक 100%। जी जी खान तैमूर साहब भाई प्लीज आप भी पॉइंट दें, लेकिन पहले लामा साहब को टाइम दे दें खान साहब प्लीज, अगर हो सके सिर्फ तो। एक लामा बात साहब करना मैंने चाहता था मैं, सिर्फ एक बात। जी जी खान साहब प्लीज प्लीज। मैं माफी चाहता हूँ, सॉरी लामा साहब, सॉरी। आप इसकी मिर्जा जूनियर की वेबसाइट है एक, मेरे ख्याल से अल कुरान, उसमें इसने कुरान पाक के ट्रांसलेशन की हुई है, और जो ना वो कुरान पाक लिखा हुआ है अपना, और ट्रांसलेशनें की हुई हैं। वो जो ट्रांसलेशन जिस इंसान की इसने वहाँ पे मेंशन की हुई है, लगाई हुई है, वो कोई पीर के नाम से है। अब ये जब लानती बाबों का दुश्मन है, तो इस गधे के बच्चे ने, वो पीर कौन था, क्या इसकी मम्मी उसके पास गई थी तो ये बना था, उस पीर को फिर क्यों इसने अपनाया हुआ है? मजे की बात ये है, बेसिकली खान वो जो साहब, पीर है ना वो बेसिकली चिश्ती खान साहब वो सिलसिले से। करम शाह साहब हैं, वो करम शाह साहब हैं, वो इस्लामाबाद वाली साइड के हैं। तो वो एक बुजुर्ग है, बुजुर्ग गुजरे हैं। तो बात ये करनी चाहिए हमें कि जनाब जब ये बाबों का मुनकर है, जब ये बुजुर्गों का मुनकर है, औलिया अल्लाह का मुनकर है, और पीरों के ऊपर इतना ये कंडेम करता है कि हद से तजावुज़ कर जाता है। हालांकि जो सुकूत बगदाद, उसके ऊपर इसने जो बयान दिया था, वो किसी मुसलमान अगर थोड़ी सी भी गैरत रखता होगा या जिसे सुकूत बगदाद का पता होगा, उसे इसी बात पे ना चाहिए था कि इसका ना सारी धड़ से जुदा कर देता, जो इसने ये बयान दिया था। लेकिन हम बात ये कर रहे हैं कि इसके जो कुफरिया अकायद है, उसके ऊपर रोशनी थोड़ी सी। अलामा साहब को मैं कहता हूँ प्लीज़ थोड़ा सा मौका दें कि ये बयान देता है कि जनाब आज की जो यंग जनरेशन है वो या तो मुझे मानेगी या फिर एथियस्ट हो जाएगी या फिर सेकुलर हो जाएगी। एक तो ये बयान है, दूसरा ये पर्दापोशी बड़ा करता है। और भी हमारे पास इसकी बकवासियात आई हैं, वो भी हम आपसे डिस्कस करेंगे। लामा साहब प्लीज़ आप इस पर रोशनी डालिएगा। जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल में इसका ये है कि जब ये आगाज़ इसने किया था तो ये बहुत इसने लिबादा पढ़ा था बुजुर्गान दीन का और बाकी तमाम जितने भी उलमा इकराम का। तो ये एक शैतानी वसवसा जो डालने का सबसे पहला दौर पेश होता है वो ऐसा ही होता है। लेकिन यकीन माने कि अब इसके बयानात जो हैं वो इसकी सही तर्जुमानी कर रहे हैं। इससे पहले हम लोग बहुत परेशान थे, हमारी उलमा इकराम की अक्सर मीटिंग हुआ करती थी कि हम पहले इसको समझ ही नहीं पा रहे थे कि ये समझ ही नहीं